شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب گرامی، الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک ہمارے قریب تر قریب ہے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان مبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. تو رمضان مبارک کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں تو رمضان سے پہلے ہیں اور کچھ رمضان کے اندر ہیں. بالاختصار ان کو ذکر کریں. رمضان کا مہینہ بڑی سعادت، برکت اور اللہ کے رحمت کا ایک پورا ہی محور ہے، پورا مرکز ہے. پہلے رمضان سے لے کر آخری روزے تک، اس کے افطاری تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انعامات، اس کی بخششیں اور اللہ تعالیٰ کی وسعتیں تیز بارش کی طرح برستی ہی رہتی ہیں. احبابی گرامی، اس رمضان جو یہ مہمان عظیم ہمارے سامنے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری ضروری ہے. سب سے پہلے تیاری کے حوالے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فرمایا تفتح ابواب الجنت وتغلق ابواب جہنم وصفدت مردۃ الشیاطین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو بند کروا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اور احسان کر دیا تو بندے کو بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے سچے دل سے انسان کو اللہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک لمبی حدیث کے اندر، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ، ایک ندا بلانے والا، آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے خیر کے متلاشی، اللہ کی طرف آ جا، تیرے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. نعمتوں کا، نیکیوں کا، ہر طرح کا دروازہ جس میں تو اللہ کو راضی کر لے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کی طرف آ جا. یا باغی الشر، اے گناہوں کے اندر دن رات اپنی زندگی بسر کرنے والے، اب رک جا، اللہ کی طرف آ جا، پلٹ کے آ جا اور توبہ طائب ہو جا، اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی. تو سب سے پہلے اس مہینے کے اندر اللہ کے ہاں سچی دل سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اقبال اللہ کی طرف، یا اس رمضان کے اندر جو استقبال ہے وہ اسی طرح کہ انسان کا دل صاف ہو، دل بالکل صاف ہو، جس میں توبہ بھری ہوئی ہو، توبہ سے لبریز ہو. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ پورا سال گناہ کرتے رہے ہو اور اب بڑے نیک آدمی بننے چلے ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ فرمایا میرے ان بندوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتا دے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ، نافرمانیاں اور معصیتیں کر کے ظلم کیا ہے، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہی ہے. تو عزیزان گرامی، پہلا نقطہ ہمیں سمجھ آیا کہ استقبال رمضان کے اندر انسان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. نمبر 2، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر دیں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں. اگر اس دل کے اندر دوسروں کے حوالے سے کوئی ناراضگی ہے، دوسروں کو تکلیف دی ہوئی ہے، دوسروں کو پریشان کیا ہوا ہے، دوسروں کے حق تلفی کی ہوئی ہے، تو رمضان سے پہلے اس چیز کو مکمل کر دیں. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر تمام لوگوں کو، مومنین موحدین کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے 2 بندوں کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ 2 بندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں،
انظرا حتی یصطلحا، کہ فرمایا کہ ان کو رہنے دو جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے، آپس میں صلح نہیں کر دیتے. جو آگے ہم نیک عمل کرنے والے ہیں، لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جو بھی معاملات ہو گئے جائیں اللہ کے لیے، اس سے انسان کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جائیں اللہ کے لیے اور جا کے ان سے جس کے حق میں آپ نے حق تلفی کی ہے، جس کے حق تلفی کی ہے، جائیں اسے جا کے معافی طلب کریں اور کہیں کہ اللہ کے بندے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، جو مجھ سے کوتاہی آپ کے حق میں واقع ہو گئی وہ مجھے معاف کر دو. اور یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ کے لیے معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ، آپ ان کو معاف کر دیں، وہ آپ کو معاف کر دیں. اللہ کے ہاں انسان کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے. نمبر 3، اللہ پر حسن ظن رکھنا ہے. حسن ظن کا معنی اللہ پر یہ بہترین یقین رکھنا ہے، یہ بہترین اچھا گمان رکھنا ہے. اچھا گمان یہ ہے کہ میرے اللہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے مجھے تو اس مہینے کے اندر ضرور معاف کر دے گا. اللہ تو مجھے اس مہینے کے اندر ان لوگوں میں شامل کر دے گا جن لوگوں کو تو بخشنے والا ہے، جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہر دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رمضان کے ہر دن ہوتا ہے. تو یہ بندہ یقین رکھے اپنے اللہ پر کہ اللہ مجھے انہی لوگوں میں شمار کر دے گا، اللہ معزز لوگوں میں سے مجھے میرا شمار کرے گا، ذلیل لوگوں میں سے نہیں، مکرم لوگوں میں اللہ میرا شمار کرے گا، مہین اور رسوا کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں. یہ گمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے میرا رب مجھ پر بڑا فضل کرنے والا ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند حسن ظنی بی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جس طرح مجھ پر گمان رکھتا ہے ایسے اسی طرح ہی وہ مجھے پاتا ہے. اب بندہ کس طرح اللہ پر یقین اور گمان رکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے. تو اللہ پر اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے عیبوں پر پردہ رکھے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ ستار ہے، اللہ ستیر ہے، اللہ گناہوں پر پردے رکھنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں پر بھی پردہ رکھ دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مجھے بھی بخش کر دے گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. اگلا مسئلہ رمضان المبارک کے حوالے سے. رمضان المبارک کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رمضان کے حوالے سے جو مسائل اور احکام ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان کے روزوں کے حوالے سے. روزوں کے کیا مسائل ہیں، سحری کے کیا مسائل ہیں، افطاری کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے تاکہ اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو. جو روزہ رکھ رہا ہے، سن لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس روزے کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کوشش کریے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کریے گا. رمضان کے اندر سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، افطاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نمازوں کی پابندی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہو، قرآن اور مصحف کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنا لیں اپنا. رمضان کے اندر آپ ہو، اللہ کا قرآن ہو، میں اور آپ اللہ کے کتاب سے جڑ جائیں، کسی اللہ کے گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. یقیناً پورا سال انسان بہت سارے معاملات میں، مسائل میں، ان معاشی چیزوں کے اندر الجھا ہوتا ہے، لیکن یہ سعادت بھرا مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے. تو اس مہینے کے اندر ہم سواری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو لے لیں، کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ سے لو لگائیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہا کریں. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لینا ہے کہ رمضان کے اندر جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے. جس نے پڑھا ہوا ہے لیکن تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی وہ بھی سیکھ لے اور وہ تلفظ کی ادائیگی سیکھ لے، صحیح طور پر قرآن کو پڑھنا بھی سیکھ لے. احبابی کرامی، رمضان المبارک کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت ہے، آپ نے روزے کا اہتمام کیا ہوا ہے، سحری افطاری کا معاملہ ہے، قیام اللیل کا بھی اہتمام ہے. یاد رکھیے گا قیام اللیل کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام کریے گا، یہ رمضان کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ اللہ کے نام میں صدقہ اور خیرات کا بڑا مضبوط سلسلہ جاری کر دیجیے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سب سے بڑے سخی ہیں،
بڑے سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح رمضان کا جیسے مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، اس سے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہاں، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دے دی اور کام ہو گیا، گزارا کر لیا، نہیں، بلکہ اس رمضان کے مہینے کے اندر وہ تو فرض ہے، وہ اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفلی صدقات کا اہتمام کریں جس میں اجر و ثواب کتنا بنتا ہے۔ لہذا احبابی گرامی، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی، اپنے رمضان مبارک کو کثرت سے، آخر میں ایک بات کر دوں کہ اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کریں، کثرت سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ یہ میں نے ابتدا کے اندر بھی ایک بات ذکر کی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، جو بندے اس رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی اللہ کی بخشش کو حاصل نہ کر سکے، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ سعادتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور انعامات نصیب فرما دے، جو خیر اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے وہ اللہ وہ خیر ہمیں نصیب فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔